بھرم ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں اس ارجمن کے ساتھ تو بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ تیمور پاشا نہ صرف اسے اپنے گھر سے بلکہ اپنی زندگی سے بھی نکال باہر کرنے والا ہے، کیونکہ اب یہ راز کھلنے والے ہیں کہ ماضی میں ارجمن نے کون کون سے گناہ کیے ہیں اور کس کس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے بعد ارجمن کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ تیمور پاشا کو جب یہ پتا چلے گا کہ اس ارجمن نے سب سے زیادہ زندگی تو میری خراب کی ہے، کیونکہ جس محبت کو وہ آج تک اپنے دل میں لے کے بیٹھا ہے، اس محبت یعنی مہر النساء کی قاتل یہی ارجمند ہے، اور پھر تیمور پاشا کی بیٹی سجل کی زندگی بھی تو اسی ارجمند نے برباد کی ہے، جس کا باپ زندہ تھا، اس دنیا میں موجود تھا، لیکن اس کے باوجود سجل نے اپنی زندگی کے 25 سال ایک یتیم بن کے گزار دیے۔ ویسے دیکھا جائے تو ارجمن تو اپنی سگی اولاد علیزے کے ساتھ بھی مخلص نہیں، کیونکہ اس کی زندگی برباد کرنے کے پیچھے بھی تو اسی عورت کا ہاتھ ہے۔ اب ایک گناہ کا اعتراف تو ارجمن خود اپنے منہ سے کر لیتی ہے، کیونکہ تیمور پاشا علیزے کے کڈنیپر کو بچانے کی وجہ سے سالار پاشا کو جب گھر سے نکال باہر کرتا ہے تو ارجمن سے یہ برداشت نہیں ہوتا، تو وہ تیمور پاشا کو بتا دیتی ہے کہ سالار تو دراصل احمد کو جانتا تک نہیں تھا، یہ تو میرا گناہ تھا جس پہ پردہ ڈالنے کے لیے سالار میری مدد کر رہا تھا، اور سالار بھی یہ سب محض اس لیے کر رہا تھا کہ وہ ہمارا رشتہ بچانا چاہتا تھا، ورنہ احمد کے ساتھ تو کڈنیپنگ کی پلاننگ میں نے کی تھی، لیکن ہم دونوں نے تو رمشا کو کڈنیپ کرنے کا پلان بنایا تھا، یہ تو کڈنیپرز کو غلط فہمی ہوئی تو وہ رمشا کی جگہ علیزے کو لے کے چلے گئے۔ دوسری طرف رمشا جب رابعہ کے گھر سے مہر النساء کی ڈائری چوری کر کے لاتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے کہ واہ رمشا، تم نے تو اپنے خلاف آخری ثبوت بھی ختم کر دیا، کیونکہ وہ یہی سوچے بیٹھی ہے کہ ایک دفعہ میں اس ڈائری کو کمپلیٹلی پڑھ لوں، اس کے بعد یا تو اسے جلا دوں گی یا پھر دریا میں بہا دوں گی، لیکن رمشا یہ نہیں جانتی کہ اس ڈائری کو یہاں لانے کے بعد وہ خود ہی اپنے خلاف کتنی بڑی مشکل پیدا کر چکی ہے۔ رمشا کو تو رابعہ کا خوف تھا، کیونکہ جس طرح سے رابعہ کا ضمیر ہر آئے دن اسے ملامت کرتا تھا، رمشا کے دل میں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں امی نے یہ ڈائری تیمور پاشا کو دے دی تو میرا کیا بنے گا، میرے یہ ٹھاٹ باٹ تو ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ اب چونکہ جلانے سے پہلے رمشا اس ڈائری کو جلد سے جلد پڑھ کے ختم کرنا چاہتی ہے، تو نہ اسے دن کی ہوش رہتی ہے نہ رات کی خبر۔ اب ہوگا یہی کہ رمشا ڈائری پڑھتے پڑھتے یوں ہی سو جائے گی، اور اگلے دن کھانے کی ٹیبل پہ تیمور پاشا جب ملازمہ سے کہے گا کہ رمشا بی بی کو بلا کے لاؤ، اور ملازمہ جب رمشا کو بلانے آئے گی تو اس کی نظر ڈائری پہ پڑے گی، اور یہ وہی ملازمہ ہے جو رمشا اور ارجمن کے تمام راز جانتی ہے۔ ڈائری دیکھ کے اسے تشویش ہوگی تو وہ اسے اٹھا کے پڑھنا شروع کرے گی، اور آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو میں نہیں جانتی وہ سب کچھ اس ڈائری سے پتہ چل سکتا ہے۔ اب اس ملازمہ کو یہ تو پتہ ہے کہ رمشا تیمور پاشا کی بیٹی نہیں ہے، کیونکہ ارجمن نے جب رمشا کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا سوچا تھا اور مجھے چوری چھپے رمشا کے بال اٹھا کے لانے کا کہا تھا، تو اتفاق سے رمشا کو ارجمن کے اس پلان کی پہلے سے خبر ہو گئی تھی، تبھی تو رمشا اپنے گھر گئی تھی اور وہاں سے کوئی بال لے کے آئی تھی اور مجھے ٹیشو میں لپیٹ کے دیے تھے کہ تم ارجمن آنٹی کو یہی بال دو گی اور شو کراؤ گی کہ تم نے یہ بال میرے کمرے سے چوری کیے ہیں۔ دوسری طرف اس ملازمہ نے چونکہ ارجمن اور اس کی فرینڈ کی بھی تمام باتیں سنی ہوئی ہیں، اور پھر اس دن وہ نرس آئی تھی اس کی بھی تمام باتیں سن لی تھیں، جس سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ آج سے 25 سال پہلے ارجمن میم نے پاشا سر کی بیٹی کو مروانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بیٹی آج بھی زندہ ہے، اور رمشا اسی بات کا فائدہ اٹھا کے اس گھر میں گھسی ہے، جبکہ وہ بیٹی رمشا نہیں لیکن کوئی اور ہے۔ اب ملازمہ کو اندر ہی اندر تشویش تو ہے کہ آخر وہ بیٹی ہے کون۔ ڈائری پڑھے گی تو اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ دراصل سجل ہے، جس کی شادی سالار پاشا سے ہوئی ہے۔ ادھر رابعہ جب اپنی ڈائری کو غائب دیکھتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ رمشا کا کام ہے، اسی لیے رمشا کو گھر ملنے کے لیے بلواتی ہے۔ رمشا جاتی ہے تو رابعہ اس سے دو ٹوک پوچھتی ہے کہ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ رمشا کہتی ہے اچھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈائری میں نے اٹھائی ہے؟ تو رابعہ کہتی ہے کیونکہ تمہارے سوا یہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ رمشا رابعہ کو طعنہ دیتی ہے کہ جب اپنی ہی ماں سگی اولاد سے بڑھ کے پالی ہوئی بیٹی کو اہمیت دے گی تو بیٹی کو اپنی پروٹیکشن کے لیے یہ سب تو کرنا ہی پڑے گا۔ رابعہ ہنستے ہوئے رمشا کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی ہے رمشا، لیکن تمہارا کیا خیال ہے؟ تیمور پاشا کو سچ بتانے کے لیے میں اس ڈائری کی محتاج ہوں۔ میں جب تیمور پاشا کو ساری حقیقت بتاؤں گی
تو ڈائری کے بغیر ہی اسے میری بات پر یقین آ جائے گا۔ مجھے فکر ہے تو صرف اور صرف سجل کی۔ میں سجل کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی، لیکن جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا کہ میں نے اس جھوٹ میں تمہارا ساتھ دیا تھا تو پتہ نہیں سجل میرے ساتھ کس طرح سے پیش آئے گی۔ رمشا کو اپنی ماں پہ شدید غصہ آتا ہے کہ میری ماں کو آخر اس سجل کی ہر وقت فکر کیوں رہتی ہے، تو رابعہ بھی رمشا کو سنا ہی دیتی ہے کہ سجل کو بھی تو ہمیشہ میری فکر رہتی ہے، تم تو یہاں سے گئی، مڑ کے کبھی اپنی ماں کی فکر بھی نہیں کی، پوچھا بھی نہیں، جب بھی آتی ہو اپنے کسی نہ کسی مطلب کے پیچھے آتی ہو، جبکہ سجل ہے شادی کے بعد یہاں سے گئی ہے تو روز کال کر کے میری طبیعت کا پوچھتی ہے، میں نے دوائیاں کھائی ہیں، دوائیاں پوری ہیں، ختم تو نہیں ہو گئیں، اسے ایک ایک چیز کی فکر ہوتی ہے۔ اور تو اور اس نے یہ بات بھی مجھ سے صرف اس لیے چھپائی تھی کہ تیمور پاشا نے سالار کو گھر سے نکال دیا ہے کہ میری طبیعت پہلے ہی خراب رہتی ہے، کہیں یہ بری خبر سن کے مزید بگڑ نہ جائے۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم تو جب آتی ہو میرے دل میں ایک نیا چھرا گھونپ کے جاتی ہو، یہ سوچے بغیر کہ اس کا میری ماں کی طبیعت پہ کیا اثر پڑے گا۔ دوسری طرف تیمور پاشا بھی اب رمشا سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ پتہ چلانا چاہتا ہے کہ کیا واقعی رمشا نے احمد کو محبت میں دھوکہ دیا ہے۔ اب تیمور پاشا کے بندے جب احمد کو ایک دفعہ پھر سے ڈھونڈ نکالیں گے تو تیمور پاشا اس بات کی خبر نہ ارجمند کو ہونے دے گا، نہ سالار پاشا کو، اور اپنے خاص بندے سے کہے گا کہ اس کا پتہ پولیس کو بھی نہیں چلنا چاہیے، بلکہ احمد کو پکڑ کے سیدھا میرے پاس لے کے آؤ۔ احمد کو جب تیمور پاشا کے سامنے پیش کیا جائے گا تو تیمور پاشا احمد سے کہے گا کہ آخر تم رمشا کے دشمن کس لیے بنے ہوئے تھے؟ مجھ سے کوئی چلاکی کرنے کی کوشش مت کرنا، جو سچائی ہے مجھے وہ جاننی ہے، کیونکہ میرے لیے وہ سچائی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو احمد تیمور پاشا سے کہے گا کہ میں تو آپ کو ساری سچائی بتا دوں گا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد آپ میرے ساتھ کچھ برا نہیں کریں گے، کیونکہ میں بے گناہ ہوں اور اصل گناہ گار آپ کی بیٹی رمشا ہے۔ لیکن حقیقت جاننے کے بعد بھی ہو سکتا ہے آپ میری بات پر یقین نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ تیمور پاشا احمد سے کہتا ہے کہ جتنی تمہاری عمر ہے اس سے زیادہ تو میرا تجربہ ہے، اور میں پہچان سکتا ہوں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ تم مجھے بتاؤ، اگر تم سچے ہوئے تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ احمد رمشا کی ساری سچائی کھول کے تیمور پاشا کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ رمشا مجھے بہت پسند کرتی تھی، جب میری منگنی اپنی کزن کے ساتھ ہوئی تو رمشا اس منگنی کو ختم کرانا چاہتی تھی، تبھی اس نے میرے اوپر بہت بڑا الزام لگایا، وہ بھی اپنی کزن سجل کو لے کے، جس کے بعد میری اور سجل کی ہر طرف بدنامی ہونے لگی، حتیٰ کہ جو رمشا چاہتی تھی وہی ہوا، میری منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ میری ماں یہ تکلیف برداشت نہیں کر سکی، اور اس پہ ستم تو یہ کہ مرتے ہوئے میری ماں نے مجھے معاف بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ آخری دم تک مجھے ہی گناہ گار سمجھتی رہی۔ بس میں اس سب کا بدلہ رمشا سے لینا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ تیمور پاشا تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر رمشا نے یہ سب کیا ہے تو رمشا کسی صورت ارجمند سے کم تو نہیں ہے، اور اگر رمشا ایسی ہے تو وہ میری مہر النساء کی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مہرو تو محبت میں جان دینے والوں میں سے تھی، کسی کی جان لے لے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ناظرین، اب تیمور پاشا کے پاس سب سے پہلے تو وہ نرس پہنچے گی جس کے ساتھ ارجمند نے ایک دفعہ پھر کمٹمنٹ کر تو لی ہے کہ اس کے منہ مانگے پیسے اسے مل جائیں گے، لیکن ابھی تک پوری نہیں کی۔ تو نرس بھی سوچ لے گی کہ اب گھر جانے کی بجائے ڈائریکٹ تیمور پاشا کے آفس جا کے اسے ساری حقیقت کا بتانا پڑے گا، اور پھر رابعہ بھی تیمور پاشا سے کہے گی کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، لیکن بتانے سے پہلے ہی آپ سے اپنے جھوٹ کے بارے میں معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اور ادھر وہ ڈائری جو ملازمہ کے ہاتھ لگی ہے یقیناً وہ بھی تیمور پاشا کے سامنے پیش کر دے گی۔ یوں ایک ایک کر کے تمام راز کھلتے جائیں گے۔ ارجمند کے ساتھ ساتھ اس رمشا کا بھی اصل چہرہ تیمور پاشا اور باقی سب کے سامنے جب آئے گا تو تیمور پاشا انہیں معاف کرنے والا تو نہیں ہے۔ ہاں، البتہ وہ سجل کو دیکھ کے سوچے گا کہ میں نے تو جب اسے پہلے دن دیکھا تھا تبھی مجھے شک ہوا تھا کہ سجل بالکل مہر النساء کی شبیہ معلوم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے میرے دل نے ٹھیک گواہی دی تھی، سجل ہی ہے میری مہرو کی آخری نشانی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون اس رمشا اور ارجمند کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔